السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ سامعین، آج جو درود شریف میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ بہت زیادہ بابرکت درود شریف ہے، رزق کی تنگی کے لیے اور بیماریوں سے نجات کے لیے یہ بہت خاص درود پاک ہے۔ اسی طرح حاجات کی تکمیل کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور قرب خاص کے لیے یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا درود شریف ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا درود شریف جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ درود ابراہیمی ہے، یعنی یہ دونوں درود شریف جو ہے نا بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ میری مراد اس درود شریف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو جا بجا احادیث کے ساتھ زیادہ تر یہ والا درود شریف ملے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی جتنی بھی آپ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو احادیث میں اس درود شریف کی کثرت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ اس درود شریف کا ورد کرتے ہیں تو قرآن کریم کی اس آیت پر آپ کا عمل بھی ہو جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومنین سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں۔ تو اس طرح اگر آپ اس درود شریف کی کثرت کرتے ہیں تو اس سے آپ کو دونوں کا ثواب ملے گا، درود کا بھی ملے گا اور اس کی 10 رحمتیں آپ کو نصیب ہوں گی، اور سلام کا ذکر بھی ہے اس میں تو آپ پر 10 سلامتیاں بھی نازل ہوں گی۔ اور کیونکہ دوسرا اس کی اندر برکات یہ بھی ہیں کہ اس میں آل کا ذکر بھی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ متعدد احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ جب تم درود پڑھو تو میری آل کے اوپر بھی درود پڑھو۔ چونکہ اس کے اندر آل کا بھی ذکر ہے اس لیے اس کی برکات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ بھی شیئر کروں گا۔ ایک پائلٹ تھے، وہ اس درود شریف کو کثرت سے پڑھتے تھے، لیکن وہ بیچ میں آل کا ذکر نہیں کرتے تھے، آل کا ورد نہیں کرتے تھے، وہ پڑھتے تھے اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں ہیں اور وہاں سے وہ چلتے ہیں جہاں زیارات وغیرہ ہیں، یعنی جنت البقیع کی طرف۔ تو وہاں انہیں صحابہ اکرام کی مبارک قبور اور اسی طرح ازواج امہات المؤمنین کی قبور وغیرہ کی زیارت ہوتی ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے جس کے اوپر ایک فون رکھا ہوتا ہے، اور گھنٹی بجتی ہے۔ جب وہ اٹھاتے ہیں تو دوسری طرف سے جو مبارک آواز انہیں سنائی دیتی ہے وہ ہماری امہات المؤمنین میں سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ہوتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں اس پائلٹ سے کہ بیٹا جب تم درود پڑھتے ہو تو اس میں اب تم آل کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب تم درود پڑھتے ہو، آل کا ذکر کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہوا درود کی برکات آل کو بھی نصیب ہوتی ہے، ہمیں بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ خواب جب انہوں نے دیکھا تو اٹھے، اور خواب سے جب وہ جاگے پائلٹ تو انہوں نے جو ہے نا مصمم ارادہ کر لیا کہ آئندہ وہ اس درود شریف کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب درود پڑھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ آل کا ورڈ ضرور استعمال کریں۔ اگرچہ یہ درود شریف کامل ہے، اگر آپ اس کو اسی طرح پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ برکات حاصل کرنے کے لیے آپ آل کا ذکر ضرور اس میں کریں۔ تو اس میں ایک دوسرا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ عبادت کی طرف رغبت حاصل کرے اور گناہوں سے نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ اس درود شریف کی کثرت کرے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں عبادت کی لذت جو ہے نا بڑھ جاتی ہے، عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، گناہوں کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک شخص جو ہے نا کسی بزرگ کے پاس آئے اور وہ شخص بہت زیادہ گناہوں میں ملوث تھے، تو انہوں نے بزرگ سے عرض کیا کہ میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں اور اس میں بدلاؤ لانا چاہتا ہوں، میں اب نیک بننا چاہتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے اسے فرمایا کہ تم اس درود شریف کو بہت زیادہ پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں انقلاب لائیں گے۔ اور اس شخص نے اسی طرح بزرگ کی بات پر عمل کیا اور اس کی کثرت کی۔ تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص فجر میں سب سے پہلے مسجد میں پہنچتا تھا اور بہت زیادہ نیک ہو گیا۔ تو سامعین، یہ بہت زیادہ بابرکت درود شریف ہے۔ اس کی حاجات کی تکمیل کے لیے، اگر کسی پر قرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے، اور
اگر کوئی چاہتا ہے اپنی دل کی تمنائیں پوری کرنا چاہتا ہے، جیسے حج کی تمنا ہوتی ہے لوگوں کی، عمرے کی تمنا ہوتی ہے دل میں، یا وہ والدین جو اپنے بچوں کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جو جس نیت سے بھی انسان پڑھتا ہے، سب سے پہلے نیت تو درود شریف پڑھنے کی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے۔ جب آپ یہ سب سے بڑی نیتیں رکھیں گے تو یہ باقی چیزیں جو ہے نا اس کی برکت سے مل ہی جاتی ہیں۔ تو اس میں آپ کے ساتھ ایک اور واقعہ شیئر کروں گا اس درود شریف کی برکات کا، کہ ایک شخص کی جو ہے نا بینائی جو ہے نا چلی گئی، اور وہ آیا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور اس نے عرض کیا حضرت میری بینائی چلی گئی ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کی برکت سے میری بینائی لوٹ آئے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے عرض کیا کہ اس شخص سے کہ آپ جو ہے نا اس درود شریف کو ہر روز 1000 دفعہ پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ وہ شخص چلا گیا اور اس نے اس کی کثرت کی، ہر روز 1000 دفعہ اس کی کثرت کی، اور تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بینائی لوٹا دی۔ تو یہ بہت بابرکت درود شریف ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آپ اس کی کثرت ضرور کریں، اوروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ جتنا آپ لوگوں کو درود شریف کی ترغیب دیں گے، آپ کے کہے ہوئے پھر اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ اس کی کثرت کرتے تھے، یعنی 500 دفعہ ہر روز پڑھتے تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی اولاد نے بتایا کہ ان کے کمرے سے خوشبو آتی رہی کئی ماہ تک۔ تو یہ درود شریف کی خوشبو تھی، کیونکہ نیک اعمال جو ہیں وہ انسان کے گرد ایک حالہ بنا لیتے ہیں، اس کے گرد ایک سیکورٹی کا حالہ بنا لیتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک نور اس کے گرد جو ہے نا گرد گرد ہر ٹائم رہتا ہے۔ تو جب انسان اس عمل کی کثرت کرتا ہے تو وہ نور بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور اچھی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کو جو کثرت کرتا تھا اس درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی وہ کثرت کرتا تھا اپنی زندگی میں۔ تو جب وہ فوت ہوا تو کسی بزرگ نے اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملات کیے؟ تو خواب ہی میں بلکہ ان بزرگوں نے اسے دیکھا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہے اور اس کی قبر بھی چمک رہی ہے، تو اس سے جو ہے نا اس کی وجہ پوچھی، اس اعزاز کی، اس برکت کی جو اللہ نے اس کو نصیب کی تھی۔ تو اس شخص نے کہا یہ سب درود شریف کی برکت ہے، جو میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا تھا یہ اس کی برکت ہے، اور اس کی کثرت کی برکت سے تم دیکھ رہے ہو میرا چہرہ چمک رہا ہے، میری قبر چمک رہی ہے۔ تو اس درود شریف کی بہت زیادہ برکات ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی برکت سے جو ہے نا انسان کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی روٹین میں اس کو ضرور رکھیں، اس کی یہ ہے بھی آسان درود شریف ہے، اور اس کو آپ 20 منٹ میں 1000 دفعہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سامعین اس کے ساتھ آپ اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ ٹھیک ہے، آپ نیٹ پہ جتنے اور فضائل وغیرہ سنتے ہیں اعمال کے، اسی طرح درود شریف کی، تو اس کو آپ ضرور شیئر کیا کریں۔ کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایسا پڑھنے والا آ جائے جو آپ سے بھی زیادہ پڑھے، تو وہ سارا آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا اس کا ثواب آتا رہے گا۔ تو آپ ہمارے درود شریف کے گروپ کو بھی ضرور فالو کریں، جو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں دے دوں گا، جو واٹس اپ ہمارا گروپ ہے درود شریف کا، درود شریف پڑھنے کے فوائد کے نام سے، تو آپ اس کو ضرور جوائن کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ اس کو شیئر کریں گے تو جتنا زیادہ آپ اس کو پھیلائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ آپ جب لوگوں کو خیر کا نفع پہنچائیں گے، خاص کر درود شریف کی دعوت کو ان میں پھیلانے کے لیے کوشش کریں گے، اس کی دعوت دیں گے، اور یہ سلسلہ جیسے جیسے آگے چلے گا، آپ یقین کریں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے گا، آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، آپ کو سکون نصیب کرے گا، اور یقین کریں کہ آپ کے ایسے ایسے مسئلے حل ہوں گے کہ جو سالوں تک جو ہے نا لٹکتے رہے ہوں۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ سب کیسے ہو گیا، اور یہ سب اس وجہ سے کہ جب آپ درود شریف خود پڑھیں گے، اوروں کو بھی دعوت دیں گے، درود شریف کی کوئی بھی پوسٹ آپ کو ملتی ہے آپ اس کو شیئر کریں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا لوگوں میں پھیلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔